اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم ترى تسی نہیں دیکھا للذین انہاں لوگوں کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تسی انہاں لوگوں کی طرف نہیں دیکھا قیل لہم جنہاں نوں کیا گیا جنہاں نوں ایک گل کہی گئی کفو کہ روک لو ایدیکم اپنے ہاتھاں نوں واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ ادا کرو زکات یعنی اتنے نا پیچھے بھی منافقاں کا ذکر ہو رہا ہے جہاں انہوں نے عادات ہیں جس طرح وہ عمل کرتے ایسا کو لگے منافقاں کا ذکر ہو رہا ہے آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات فرماتا ہے کہ جس وقت تاکہ انہوں نے جنگ تو روکی رکھا گیا ہے جنگ کا حکم نہیں آیا جہاد کا حکم نہیں آیا تو اس وقت نماز روزے تک تو بڑے پکے مسلمان بنے رہے کہ جڑا نا اسی مسلمان اور نمازاں پڑھتے تھے لیکن جس وقت قتال کا حکم یعنی جہاد کا حکم آیا اس وقت اس گل مننے تو نہ انکار کر دیتا یعنی نماز روزے تک تو ٹھیک رہے تگوں جس وقت فلما پھر جس وقت کتبہ فرض کیتا گیا علیہم القتال انہاں تے قتال یعنی جہاد اذا فریقم ایک فریق یعنی انہاں وچوں جڑا ایک فریق ہے ایک جماعت یخشون الناس اور ڈرن لگ پے لوکاں کا خشیت اللہ جساں کہ ڈریا جاندا ہے اللہ تعالیٰ تو او اشد خشیہ یا اس تو بھی زیادہ ڈر نہیں جڑا منافق ہے جس وقت تک نماز روزے تک کر رہی تو پکے مسلمان بنے لیکن جس وقت جہاد کا حکم اور جہاد بھی فرض کر دیتا گیا مسلمانوں تے فرض ہے لڑنا تے انہاں وچ پھر ایک گروہ جڑا ڈرن لگ پے انہاں دے دل وچ خوف ہون لگ پیا جس طرح اللہ تو ڈرنا چاہیے یعنی موت دا خوف تے جان گے جہاد تے مر جان تے اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح ڈر دے جس طرح کہ اللہ تو ڈرنا چاہیے یا اس تو بھی زیادہ وقالو کہن لگ پے ربنا ساڈے رب لما کتبت کیوں تو لما یعنی کیوں کتبت تو فرض کیتا ہے علینا القتال ساڈے تے جہاد یعنی تو کیوں ساڈے تے جہاد فرض کر دیتا ہے لڑائی فرض کر دیتی ہے لولا اخرتنا کیوں نہیں تو یا اللہ پاک سانو مہلت دیتی اور الی اجل قریب تھوڑی مدت تک یعنی سانو تھوڑا اور مدت تک کیوں نہیں مہلت جی لیندے انہوں نے ایسی کوئی ایسی لڑنا ہے شاید بس پھر مر جانا ہے اللہ تعالیٰ فرماندے قل متاع الدنیا قلیل اللہ تعالیٰ فرماندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں نوں کہہ دیو فرما دیو انہاں نوں کہ دنیا دا ساز و سامان بہت قلیل ہے بہت تھوڑا ہے یعنی دنیاوی طور تے جڑا تسی حاصل کرنا چاہندے جو کچھ بھی پیدا کیتا اللہ تعالیٰ اللہ فرماندے یہ بہت تھوڑا ہے والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے لمن اتقى جڑا تقوی اختیار کرے آخرت دی زندگی آخرت دا ساز و سامان ہر اس بندے واسطے بہت ہی زیادہ بہتر ہے جڑا تقوی اختیار کرے ولا تظلمون فتیلا اور بالکل بھی تھوڑا جہا بھی ظلم نہیں تواڈے تے کیتا جانا یعنی کھجور دی جڑی گٹھلی ہوندی ہے نا اودے ریشے دے برابر بھی کسے تے کوئی ظلم نہیں کیتا جانا اودہ حق نہیں ماریا جانا جو کچھ انہیں کیتے ہوئے گا اچھا کام کیتے ہے تو انہوں کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے لیکن اگر کوئی گناہ یا برا کام کیتے اتنی ہی انہوں سزا ملے گی جتنا میں کیتے اینا ما تکون جتھے بھی تسی ہو یدرککم الموت آ کے رہے گی تمہیں موت یعنی جس وقت تواڈے موت کا وقت آ کے جتھے بھی آئے ہو تسی نہ جہاد جاؤ تسی اندر بیٹھے رہو تے جتھے بھی ہو کہ موت آوے گی تمہیں ولو کنتم اگر تسی پناہ گزین ہو یعنی اگر تسی پناہ لئی تسی اگر ہو فی بروج مشیدہ اگر تسی مضبوط قلعیاں وچ پناہ لئی ہے یا مضبوط قلعیاں وچ تسی بیٹھے ہو تے اتھے بھی تمہیں موت آ جانی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا اگر پہنچ دی ہے کوئی بھلائی کوئی اللہ نعمت عطا کر دیں خوشحالی دیں دیں فتح دیں دیں پھر کیا دیں یقولو تے آخدن حاضی من عند اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرفوں ہے وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچے سیئاتٌ کوئی تکلیف یقولو تے آخدن حاضی من عندک یہ آپ کی طرفوں نعوذ باللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے الزام لاندن کہ اگر بلائی پہنچ دی ہے تو آدھن اللہ کا فضل جس طرح پہلے کافر بھی ہے یا حدے کہ جس وقت کوئی انہاں تے آمدی ہے نہ اپنے اعمال دی سزا تے آدھے بھی ہے نعوذ باللہ نبیاں دی حدے بھی تہاڈی وجہ نال ہے اللہ تعالیٰ فرماندے قل تسی فرما دیو یعنی اپنے نبی نوں فرماندے اللہ اے حبیب فرما دیو کل من عند اللہ یعنی ایک قل کہہ دیو فرما دیو کل ہر چیز من عند اللہ اللہ دی طرفوں یعنی اگر کوئی بھلائی ہے یا کوئی برائی اگر تکلیف پہنچ دیا وہ بھی اللہ کی طرفوں آئی اگر کوئی اچھائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرفوں فما لی ہؤلاء القوم تے اے جڑی قوم نو کی ہو گئے لا یقادون نزدیک ہی نہیں جاندے یفقہون حدیثا سمجھنے دی کوشش ہی نہیں کردے کہ کیوں سانو
بھلائی کس وجہ نال ملدی ما اصابک من حسنہ جو بھی تانوں پہنچے بھلائی فمن اللہ او اللہ دی طرف وما اصابک اور جو بھی پہنچے من سیئہ کوئی بھی تکلیف من نفسک او تہاڈی طرف یعنی اللہ تعالیٰ سارے انسانوں تے مسلمانوں نوں آدھے کہ کوئی بھی بھلائی ہے نا اللہ تعالیٰ تے ہمیشہ فضل کرنے والا ہے احسان کرنے والا ہے ساری اوقات نہیں سارے اعمال نہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سارے تے مہربانی کرتے ہیں رب دا احسان لیکن جب سارے تے جڑی کوئی مشکل تکلیف آندی ہے وہ سارے اعمال دی سزا ہوندی اعمال دی وجہ نال ہر چیز ہے تے اللہ دی طرفوں جس طرح اللہ تعالیٰ جب نیکی دا اجر بڑا چڑھا کے تانوں دیندا لیکن برائی دی سزا اتنی ہے جتنی تسی کیتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سانوں نعمت عطا کرتے ہیں اسی اس قابل نہیں تاں اگر اس کا حقدار نہیں تاں اللہ تعالیٰ سارے تے رحمت کرتے ہیں خوشیاں دیندے لیکن تکلیف اللہ تعالیٰ صرف اسی وقت ہی کسی انسان کو تکلیف وچ مبتلا کر دے اودیاں گناہاں دی وجہ نال وارسلناک اور اسی بھیجیا تانوں للناس سارے لوکاں واسطے رسول بنا کے یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات تے فرمانے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی تانوں سارے انساناں واسطے صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں واسطے بلکہ سارے انسانوں بنی نو انسان ہیں جڑے ہر فرد نوں ایک خطاب ہے یعنی کہ تانوں بھیجیا یا پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں خطاب ہے اور مراد انہاں دی امت ہن اگے آیت وچ آندا ہے کہ کم نوں کرنے والا حقیقی طور تے اللہ تعالیٰ ہی لیکن آرام اور خوشحالی دا باعث او دا احسان ہے یعنی او دا فضل ہے او دا کرم ہے احسان ہے او دا کیونکہ اسی اس قابل نہیں احسان ہوندا کسے نال تسی یا تہاڈے نال کوئی نیکی نہیں کردا بلکہ تہاڈے نال برا سلوک کردا تے پھر بھی تسی اودے نال اچھا سلوک کرو اے احسان ہے اسی اس قابل نہیں ساڈے اعمال اس قابل نہیں پھر بھی ساڈے تے اللہ تعالیٰ رحم کردے ہیں فضل کردے ہیں اللہ دا احسان مقصد یہ ہوندا کہ بندے دا امتحان بھی لیا جائے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کردا ہے ناشکری کردا کیا کردا ہے اور تکلیف اور رنج دا باعث انسان اپنی کوتاہیاں وکفا باللہ شہیدا اور اللہ تعالیٰ دی ذات تہاڈی رسالت دی گواہ کافی ہے یعنی باقی جڑے نبی آئے رسول آئے وہ ایک امت واسطے آئے ایک علاقے واسطے آئے ایک قوم واسطے آئے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سارے بنی نو انسان ہیں جڑے سارے انسانوں واسطے رسول ہو اور اس گل واسطے آپ دی رسالت واسطے وہ گواہی دے مننے تانوں یا نہ مننے اللہ دی ذات ہی گواہ کافی ہے ومن یطیع الرسول اور جس نے بھی اطاعت کی گل منی حکم منیا اللہ دے رسول دا فقد اطاع اللہ اس نے اطاعت کی انہیں گل منی انہیں حکم منیا اللہ دا یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جنہیں رسول دا حکم منے انہیں اللہ دا حکم منے جنہیں رسول نو راضی کیتا انہیں اللہ نو راضی کیتا جنہیں رسول نو تکلیف دیتی انہیں اللہ نو تکلیف دیتی اللہ دے رسول دا حکم تے اللہ دا حکم ایک ہی ومن تولا اور جس نے منہ پھیریا فما ارسلناک علیہم تے نہیں بھیجا سی تواڈے تے حفیظ پاسبان بنا یعنی اگر کوئی منہ پھیر لے دا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ دی ذات نے تانوں دا محافظ بنا کے نہیں بھیجا اے تواڈے تے کوئی کچھ نہیں ہوندا تواڈی ذمہ داری نہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور آخدن کہ اسی حکم مان لے یعنی یہ منافقان نے بات کیا جائے فَإِذَا بَارَزُوا اور جس وقت باہر نکل دیں من عندک تواڈے کولوں بیتا رات بار طائفتٌ آپس وچ رات بار مشورہ کر دیں ایک طائفہ ایک گروہ ایک جماعت منہم انہاں وچوں غیر اللہ زینہ اس بارے تقول جڑی تساں نہیں آکھی اس دے برعکس وہ گل نہیں کردے بلکہ جڑا تسی انہاں نوں حکم دتے آندے او دے الٹ جڑا ہے آپس وچ مشورہ کردے بیٹھے ہوندے محفل وچ پھر آدن ٹھیک ہے جس طرح تسی آکھیا انجی ہوئے جس طرح لیکن باہر جا کے گھر جا کے رات ساری سازشاں کرتے رہندے مشورے میں کہ کریے کس طرح انہاں نوں روکیے اللہ اور اللہ تعالیٰ یکتب لکھدا ہے پیا ما یبیتون جو راتاں نوں سوچ دے مشورے کرتے ہیں فَعَرِضْ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا تسی روح انور موڑ لو انہاں تو یعنی انہاں نوں درگزر کرو انہاں نوں اگنور کرو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور تسی بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ واسطے بھروسہ کرو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کافی ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا سرکار ساتھ یعنی تہاڈے معاملات سنبھالنے والا کرنے والا تہاڈی مدد کرنے والا اللہ ہی کافی ہے افلا یتدبرون القرآن کیا ایک قرآن تے غور و فکر نہیں کردے انہاں دی آیتاں وچ جڑا جا غور و فکر انہاں دے معنی وچ غور و فکر نہیں کردے ولو کان اور اگر ہوندا ہے من عندی غیر اللہ اگر اللہ تو علاوہ کسی اور دی طرف ہوندا غیر اللہ دی طرف ہوندا لا وجدوا ضرور پاندے فیہ اس وچ یعنی قرآن پاک وچ اختلافا کثیرا بہت زیادہ اختلاف اور تسی خط لکھن بہو نا تو تسی لکھنا شروع کرو تو کتنیاں گلاں کٹنیاں پینیاں تانوں اختلاف آوے گا کتنیاں گلاں اللہ تعالیٰ ذات فرمانے پورا قرآن پاک ساری آیتاں تے غور نہیں کرتے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی اور بندے دا لکھیا ہوندا یا کسی اور مخلوق دا
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ اور ہر چیز دی واضح ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا اور جس وقت جاءہم آمدہ ہے کوئی امرن کوئی گل تواڈے کول آندی ہے، کوئی حکم آمدہ ہے یا کوئی گل آندی ہے، من الامن اطمینان او الخوف یا خوف دی اضاءوا تے چرچا کرن لگ پیندے بھی اذا یعنی کوئی بھی گل تواڈے کول آندی ہے، کوئی اچھی گل ہے یا کوئی مطلب خوف دی گل ہے، کوئی سازش کوئی تواڈے تے حملہ کرن لگے اس طرح دی گل ہے تے پھر جڑا نا رولا پا دیں ولو ردوہ اگر لٹا دیں گے اللہ رسول دی طرف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر نال آگاہ کر دے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ یا با اقتدار لوکاں نال منہم انہاں جماعت جو یعنی جڑے قابل اعتماد کوئی کرتا دھرتا ہے، جنہاں نوں کوئی اختیار دیتے ہیں، جنہاں نوں کوئی عہدہ دیتے ہیں، جنہاں دا کوئی کام ہے، منہم لعالم الذین تاکہ وہ جان لیندے اس خبر دی حقیقت میں یستنبطونہ اور وہ لوگ نتیجہ اخذ کر سکتے منہم انہاں وچوں اس گل دا یعنی جیڑی خبر پہنچی ہے یا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوں دسو یا انہاں لوکاں نوں دسو انتظامیہ امور سنبھالنے والے کام کاج کرنے جہاد دا انتظام کرنے والے باقی دین دے معاملات دا انتظام کرنے والے انہاں نوں دسو تاکہ اس خبر دی تحقیق کر لیں، اس دی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ اتنے پھر انہاں نوں روک دتا گیا عام بندیاں نوں انہاں گلاں وچ دخل اندازی تو اور خود سری تو روک دتا گیا۔ مسلماناں دا ایک فرض ہے حرص اور ہوا دے بندیاں دی تقلید نہ کرن۔ حرص جڑے لالچی ہوندے جڑے خواہش پرست ہوندے جنہاں نے جڑے اپنے خواہشات دے پیچھے چلنے والے ہوندے لالچی اور اس طرح دے بندیاں دی تقلید نہ شروع کر دیا کرو، یعنی انہاں دے پیچھے لا کے تسی وہ کام نہ شروع کر دیو، بلکہ دینی امور وچ جڑا فقط علماء دی طرف متوجہ ہو جنہاں دا علم اور فضل اور زہد اور تقوی تواڈے تو زیادہ اور جنہاں تے کوئی جنہاں دی سیرت تے بھی کسی قسم دا کوئی داغ نہیں اور جنہاں دی دینی بصیرت بھی جڑا نا تواڈے سامنے مسلمہ ہے، تواڈے سامنے ہے کہ بے داغ ہے، ایسے بندیاں کو لڑائے لو اولا اور اگر نہ ہوندا فضل اللہ اللہ دا فضل علیکم تواڈے تے رحمتہ اور نہ ہوندی رحمت دی لتبعتم الشیطان تو تانوں ضرور جڑا تسی تباہ کرن لگ پیندے شیطان پیچھے چلن لگ پیندے شیطان الا سوائے قلیلہ چند آدمیاں فقاتل اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں اپنے محبوب نو کہ تسی جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ دی راہ وچ یعنی تسی جہاد کرو اللہ تعالیٰ دی راہ وچ اور حق تے پرچم بلند کرو لا تکلفوا تسی مکلف نہیں ہو الا نفسک سوائے اپنی ذات ہو یعنی تانوں تکلیف نہیں دتی جان لئی دوسرے دے اعمال دی تسی اپنی ذات دے صرف مکلف ہو تانوں اپنی ذات دے صرف جواب اللہ تعالیٰ دے ساتھ جواب دینا ہر انسان اپنی ذات دا جڑا جواب دے اللہ تعالیٰ فرماندے کہ تسی انہاں دے اعمال دی ذمہ دار نہیں تواڈی جڑی ذمہ داری ہے وہ تسی بخوبی یعنی اللہ دا پیغام پہنچانا تواڈی ذمہ داری ہے وہ تسی پہنچاندے ہو پہ اور پہنچاندے رہو اگر کوئی عمل کردا ہے تو او دا بھلا نہیں کردا تو وہ خود ہی تکلیف اٹھائے گا حرج المؤمنین اور وہ بہارو ایمان والوں نوں جہاد یعنی تسی ایمان والے جڑے مومن ہیں انہاں نوں جہاد دی ترغیب دیو انہاں دے اندر جہاد دا شوق پیدا کرو اللہ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان یکفا روک دے اللہ تعالیٰ بأس الذین کفروا زور انہاں لوکاں دا جڑے کفر کردے نے واللہ اور اللہ تعالیٰ اشد بأسا بہت سخت ہے اشد تنکیلا من یشفع جڑا بھی سفارش کرے گا شفاعت حسن اچھی سفارش یکن لہو نصیب منہا اذا حصہ ہوئے گا ومن یشفع اور جڑا سفارش کرے گا شفاعتم سیئات اور جڑا بری سفارش کرے گا یکن لہو کفن ادا بوجھ ہوئے گا ادھر منہا اسرا یعنی جڑی سفارش کرے گا وقان اللہ علی کل شیء مقیت ہر چیز تے قدرت یعنی دا مطلب یہ ہے تسی جڑا اچھی سفارش کردے ہو کوئی نیک کام ہوندا پیا تسی پہلے مشورہ دیندے ہو کہ یہ کام نیک کرنا چاہیے یا مسجد بنانی چاہیے مدرسہ بنانا چاہیے کوئی محفل منعقد کرنی چاہیے کوئی فلاحی کام تسی کردے ہو جڑے بندیاں دا فائدہ ہوندا ہے دینی لحاظ نال یا دنیاوی لحاظ نال غریباں نوں انہاں دے کھانے دا یا لباس دا یا کسی بھی طریقے نال تے اگر تسی انہاں کاماں وچ سفارش کردے ہو یعنی مشورہ دیندے ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے تے تہاڈا بھی وہ کام جڑا ہوندا ہے نا اودے وچ تہاڈا حصہ ہے جس وقت تک ادارہ چلدا پیا وہ کام ہوندا پیا تے وہ جس وقت تک چلتے رہن گے لوکاں دا فائدہ ہوندا رہے گا دین دا فائدہ ہوندا رہے گا تے تانوں دا ثواب ملدا رہے گا اور اس سے طرح اگر تسی کسی بری چیز دی سفارش کردے جیسا کہ کلب کھول لیا شراب خانہ کھول لیا
یا اور اس طرح کی کوئی چیز اور جس وقت تک نہ جاری رہن گے نا قیامت تک وہ سارا پاٹا بھی چیز سارا چیز جڑا بوجھ ہے تھوڑے تے پیندا رہے گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قدرت رکھتا ہے, یعنی ہر چیز اللہ کر سکتا ہے. کہ ایک صرف زبان دانے نا تسی ساری زندگی گناہ وچ مبتلا رہندے. اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں صحیح سمجھ آتا ہے. وَإِذَا اور جس وقت حَيَّیتُم تانوں سلام دتا جاندا ہے بِتَحِیَّاتٍ کسے دعا دے لفظ نال تے تسی بھی اوندا سلام دا جواب دیو. فَحَيُّ تے سلام دیو یعنی دا جواب بِأَحْسَنَ مِنْهَا ایسے لفظ جڑا اودے تو بہتر وَرُدُّوهَا یا کم از کم وہی دہرا دیو وہی لفظ. یعنی جس وقت تانوں سلام کیتا جاندا ہے کسی بھی دعائی یا لفظ نال جیسا السلام علیکم تو پھر تسی بھی اس پر جواب دیو تو اس تو اچھے لفظ نال دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کوئی دعا وعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر تسی وہی دعا دیو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینا. یعنی یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انہاں نے لکھے انہاں تے تانوں اجر بھی ملے گا. اللہ لا الہ الا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں, کوئی نہیں معبود سوائے اس کو یعنی اللہ سے. لا یجمعنکم ضرور اسی دوان جمع کریں گے الی یوم القیامت قیامت دن لا ریب فی اور اس دے آنے چ ذرا بھی شک نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے انسانوں نے جو مرضی ہو جائے رب تو تھوڑا اللہ دی ذات یا معبود تھوڑا ہوئی ہے. عبادت جدی کیتی جاندی ہے وہی ہے اللہ جدی عبادت کیتی جاندی ہے. کوئی اس تو دعویٰ اس لائق نہیں آندا ہے کہ میں تانوں ضرور قیامت والے دن جمع کراں گا, اس وچ کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا تے کون زیادہ سچا اللہ تعالیٰ تو زیادہ گل کہنے وچ. یعنی جڑا اللہ تعالیٰ نے گل سانوں دس دتی اللہ تو سچا اور کون ہو سکتا ہے. اللہ نے فرما دیتا ہے کہ قیامت آنی ہے تو آمنی ہے, تسی جمع کیتے جانا جمع کیتا جانا ہے. اللہ تو زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ سانوں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام.